کی خوبصورت آواز سے مراد وہی گانا بجانا ہے۔ گانا بجانا یہ شیطان کی وہ خوبصورت آواز ہے جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مسلمان گھروں کی لڑکیاں آج ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہی ہیں، اسٹیٹس پر اپنے گھر کی لڑکیوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، شادی بیاہ کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں۔ شادی بیاہ میں غیر محرم مرد آتا ہے، پورے شادی بیاہ کی ریکارڈنگ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کی ان واضح حدیثوں کے باوجود آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد ناچ گانے کی دل دادا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ والحدیث سے مراد کیا ہے؟ الغنا، گانا بجانا ہے، میوزک ہے، انسٹرومنٹس، میوزک انسٹرومنٹس، ناچ گانا ہے، گانا بجانا ہے۔ اور ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ روم اور ایران کے قصے سن کر کے لوگ قرآن سے دور ہوتے تھے، لیکن ناچ گانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے صرف قرآن سے ہی نہیں دور ہو رہا ہے۔ جو آدمی میوزک کا شوقین ہوتا ہے، گانے کا شوقین ہوتا ہے، وہ قرآن سے دور تو ہوتا ہی ہے۔ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ان چیزوں کا یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، انسان کو اتیجت کرتی ہیں، انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کو بدکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اگر روم اور ایران کے قصے سنانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو گانا بجانا تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ جب گھروں کے اندر قینات آ جائیں گی، قینات مینس ناچنے گانے والیاں، والمعازف اور میوزک انسٹرومنٹس آ جائیں، یہ ہمارے گھروں میں آ جائیں گے۔ آج ہمارے موبائلوں پر آ گئے، ہمارے گھروں میں ٹی وی پر آ گئے، ہمارے گھروں میں ہمارے بستروں پہ آ گئے، ہمارے کانوں میں ایئر فون کی شکل میں گھس گئے۔ اذا ظہرت القینات، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اٹھائی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خرید کر کے لاتے ہیں۔ کیا خرید کے لاتے ہیں؟ لہو الحدیث، بیکار چیزیں، لغو چیزیں، پھالتو چیزیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مکے میں ایک آدمی تھا نضر بن حارث نام، اس نے مکے کے لوگوں کو قرآن کی آیتوں سے روکنے کے لیے روم اور ایران کے قصے اور کہانیاں لا کے ان کو سنانے لگا۔ خوبصورت لونڈیوں کو لاتا تھا اور وہ لونڈیاں اپنی خوبصورت آواز میں روم اور ایران کے قصے اور کہانی لوگوں کو سناتی تھی۔ وہ یہ ایسی محفل سجاتا تھا تاکہ لوگ اس کو سنیں اور قرآن کو نہ سنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لغو چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو روک دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے اندر قرآن کا ایسا عالم نہیں ہے، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں صحابہ میں بڑا اونچا مقام ہے، جن کے لیے رات کی تنہائیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو تو قرآن کا علم عطا فرما۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ والحدیث سے مراد کیا ہے؟ الغنا، گانا بجانا ہے، میوزک ہے، انسٹرومنٹس، میوزک انسٹرومنٹس، ناچ گانا ہے، گانا بجانا ہے۔ اور ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ روم اور ایران کے قصے سن کر کے لوگ قرآن سے دور ہوتے تھے، لیکن ناچ گانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے صرف قرآن سے ہی نہیں دور ہو رہا ہے۔ جو آدمی میوزک کا شوقین ہوتا ہے، گانے کا شوقین ہوتا ہے، وہ قرآن سے دور تو ہوتا ہی ہے۔ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ان چیزوں کا یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، انسان کو اتیجت کرتی ہیں، انسان کو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کو بدکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اگر روم اور ایران کے قصے سنانے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو گانا بجانا تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر قرآن کریم کے 15ویں پارے میں فرمایا، اللہ شیطان سے کہہ رہا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے کہ تو کیا کیا کر سکتا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔
اے شیطان میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جا میں تجھے چھوٹ دے رہا ہوں، تو اپنی خوبصورت آواز سے کس کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے بنا لے، تو جس کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے اپنی خوبصورت آواز سے بنا لے، اور تو اپنے پیدل اور اپنے سوار پیادوں کو چڑھا لے، یعنی اپنے ہر طریقے کے چیلوں اور چمچوں کو استعمال کر لے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور میرے بندوں کے مال میں اور میرے بندوں کی اولاد میں تو شریک ہو جا۔ وَعِدْهُمْ، اور میرے بندوں کو تجھے جتنا جھوٹے وعدے کرنا ہے کر لے، لیکن میرے سچے بندوں کو معلوم ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا ہر وعدہ جھوٹ ہے، ہر وعدہ دھوکہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان کی خوبصورت آواز سے مراد وہی گانا بجانا ہے۔ گانا بجانا یہ شیطان کی وہ خوبصورت آواز ہے جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کریم کا 27واں پارہ اٹھائیے، سورہ نجم۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، میرے بندو تم اس قرآن کو سن کر کے تعجب کرتے ہو، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑی حیرت ہوتی ہے اور تم ہنسی اڑاتے ہو، تمہیں تو رونا چاہیے، اللہ کا کلام سن کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، مگر تم ہنسی مذاق کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم گانے بجانے میں لگے ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو تم گانے بجانے میں لگے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، سامدون کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سامدون سے مراد گانا بجانا۔ اللہ کا عذاب کسی بستی اور کسی سوسائٹی پر تب بھی آتا ہے جب اس بستی کے لوگ گانے اور بجانے میں مشغول ہو جائیں۔ پیارے نبی کی ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا دل کے دروازے کھول کر کے اس حدیث کو سنیے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو ان لعنتوں سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی یہ حدیث ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فی ہذہ الامۃ خسف وقصف ومسخ، میری امت کے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ لوگوں کے خوبصورت چہرے سور اور بندر کے جیسے بنا دیے جائیں گے، اور لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے اور زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ایسا دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب گھروں کے اندر قینات آ جائیں گی، قینات مینس ناچنے گانے والیاں، والمعازف اور میوزک انسٹرومنٹس آ جائیں گے، یہ ہمارے گھروں میں آ جائیں گے۔ آج ہمارے موبائلوں پر آ گئے، ہمارے گھروں میں ٹی وی پر آ گئے، ہمارے گھروں میں ہمارے بستروں پہ آ گئے، ہمارے کانوں میں ایئر فون کی شکل میں گھس گئے۔ اذا ظہرت القینات، ناچنے گانے والیاں آ جائیں، وشربت الخمور، اور نشہ خوری اور شراب نوشی کا رواج ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھی، بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی ان واضح حدیثوں کے باوجود آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد ناچ گانے کی دل دادا ہے۔ مسلمان گھروں کی لڑکیاں آج ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہی ہیں، اسٹیٹس پر اپنے گھر کی لڑکیوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، شادی بیاہ کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں۔ شادی بیاہ میں غیر محرم مرد آتا ہے، پورے شادی بیاہ کی ریکارڈنگ کرتا ہے، اور وہی لوگ جو صف اول میں رہ رہے ہیں، جن کی پیشانیاں سجدوں کے نشان سے معمور ہیں اور جن کی آہ و بکا سے مسجدیں گونجا کرتی ہیں، ان کے گھروں میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں؟ تقویٰ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں اللہ کے آگے آ کے سجدہ کریں، تقویٰ اس کا نام بھی ہے کہ ہم، ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارا پریوار، ہمارا خاندان، ہمارا محلہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ تو یہ تیسری وجہ ہے کسی قوم پر اللہ کے عذاب کے نازل۔